معزز سامعین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع پچھلا جمعہ سے ہی منسلک ہے کہ کون کون سے عوامل اور عناصر ہیں جو بندے کو شیطان کے جال میں پھنسا دیتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان اور احادیث طیبہ کی روشنی میں آج کے جمعے میں ان شیطانی عناصر کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان شیطانی عناصر میں سے پہلی چیز جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے وہ انسان کا عمل ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھلاوا اور ریاکاری سے متعلق بے شمار احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں نے جو 2 آیات پڑھی ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22، ان 2 آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا ہے کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ نے فرمایا کہ سب لوگ رب کی بارگاہ میں جب اعلانیہ حاضر ہو جائیں گے، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو جو لوگ کمزور تھے دنیا میں، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ ان لوگوں سے جو دنیا میں بہت بڑے تھے، ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، وہ کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چلتے رہے، تمہاری مان کے چلی، تمہیں اپنا بڑا بنایا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مَغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آج کے دن تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ میں پوری زندگی تمہارے گیت گاتا رہا۔ اب یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں میں فلاں شخص کو مانتا ہوں، فلاں لیڈر کو مانتا ہوں، فلاں کو مانتا ہوں، قیامت والے دن جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو یہ ان میں سے کسی کا بھی لیڈر ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کسی کا ہیرو، کسی کو جو فالو کر رہا ہے، جو کسی کو مان رہا ہے، جس کی خاطر اس نے اپنا مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، وقت بھی لگائی، یہاں تک کہ جان بھی قربان کی، قیامت کو ان میں سے کسی نے آ کر اللہ کی بارگاہ میں بچانا نہیں ہے۔ یہ رب فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ کسی کی پیروی کرتے ہوں کہ ہمیں بتا لو۔ اچھا، یہ آیت لوگوں نے فٹ کر دی اولیاء پر، حالانکہ اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن نے جب کہہ دیا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ آیت مبارکہ دنیا داروں کے بارے میں ہے۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم یہ 2 چیزیں ہیں۔ غم ہوتا ہے انسان کو اپنا، خوف ہوتا ہے اپنا، اور غم ہوتا ہے کسی کا۔ اپنا غم نہیں ہوتا، اپنا خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنی ٹینشن سے بھی بچایا ہے اور دوسروں کے غم سے بھی بچایا ہے، اور احادیث بے شمار ہے اس پر۔ ابھی وقت نہیں ہے، موضوع بدل جائے گا، تو یہاں پر صرف ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا کہ لوگ اللہ والوں کی بھی تو پیروی کرتے ہیں نا بھائی، علماء کی کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو گویا کہ کیا وہ بھی اسی میں شامل ہے؟ نہ 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 نہ، جو قرآن نے کہا ہے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مَغْنُونَ عَلَيْكُمْ أَنَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پیروی کرنے والے یہ دنیا کی خاطر تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ اب یہاں اس اشکال یہ جو پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ جو اولیاء کے خلاف ہیں یا اولیاء اللہ کو نہیں مانتے نا، وہ اس طرح کی آیتیں، دیکھو جی کوئی غوث نے مدد نہیں کرنی، کوئی ولی نہیں کام آئے گا، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بالکل کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن جن کو اللہ اذن دے گا رب کے اذن سے وہ کام آئیں گے۔ اب وہ کیا ہے حدیث شریف میں کہ جہنمیوں کی لائن بنی ہوگی اور جنتی ایک طرف ہوں گے۔ اللہ جنتیوں کو کہے گا جہنمیوں کے سامنے سے گزر کر جنت جاؤ۔ ایک اللہ کا نیک بندہ بھی بیچ میں ہوگا جنتیوں میں، تو جہنمیوں سے ایک شخص صف توڑ کر پکڑ لے گا اس اللہ والے کو کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ مصافحہ کیا تھا، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، فلاں وقت میں نے آپ کی مدد کی تھی، تو آج
آپ رب سے میری کوئی گزارش و سفارش کر دیں، تو وہ اللہ کے ولی گزارش کریں گے تو اللہ اس ولی کی سفارش کے سبب اس جہنمی کو جنت میں بھیج دے گا۔ اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کی ہے۔ اب یہ احادیث کیا جھوٹی ہیں؟ احادیث میں صراحت ہوگی کہ کون لوگ کب کس کی سفارش کریں گے اور کون نہیں کریں گے۔ یہاں سے مراد دنیا دار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہم جن کو لیڈر بنایا تھا آج وہ کام نہیں آئے، اب اس کو آپ اپنے زمانے میں امپلیمنٹ کریں، اس آیت کو کا اجرا کریں اور دیکھیں کہ ہم جن کی خاطر بحثیں کرتے ہیں، ایک خاندان میں آپس میں لڑائی جھگڑے لیڈروں کے نام پر نا، محلوں میں جھگڑے لیڈروں کے نام پر، فلاں اپنی برادری میں مخالفت کی، ان دنیا داروں کے لیے کہ جو دنیا کے حریص اور دنیا کے لالچی ہیں، ان کی خاطر ہم اپنی رشتہ داری خراب کر دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے قیامت کو بھی کام نہیں آنا۔ تو ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو قیامت کو کام آ سکیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ لوگ کہیں گے لو ہدانا اللہ، ہائے کاش کہ اللہ ہمیں ہدایت کر دیتا، ہمیں سمجھ آ جاتی، لہدیناکم تو ہم تمہیں ہدایت کرتے۔ وہ لیڈر کہیں گے ہمیں سمجھ آتی تو ہم تمہیں سمجھاتے، یعنی بڑا بگڑ گیا تو نیچے بھی سب بگڑ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، وہ کہیں گے اب آج کے دن ہم پر عذاب ایک جیسا ہی ہے، تم چاہے ہمیں مانو یا نہ مانو، کیونکہ دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے، اب میدان محشر میں جہنم تک ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہمارے لیے پہلی خوشخبری تو حضور کی مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آنے کی تھی، انصار لوگوں کی۔ کہہ رہے دوسری خوشخبری ہمارے لیے جو سب سے بڑی تھی، ہم پریشان تھے، تو پوچھا نبی علیہ السلام نے کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا حضور روز محشر آپ مقام محمود پر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، آپ سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ملتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، آپ سے ہدایت بھی لیتے ہیں، رہنمائی بھی لیتے ہیں، وہاں تو نہیں کریں گے۔ تو یا رسول اللہ ہم پریشان ہیں، قیامت کو کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، المرء مع من احب، بندہ جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ آیتیں اور یہ حدیث ہمیں صاف صاف بتا رہی ہے، یہاں پر پیروی کرنے والے دنیا دار مراد ہیں، اور قیامت کو وہ کام نہیں آئیں گے، اور جن کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، میدان محشر میں بھی آئیں گے۔ تو پہلی چیز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بتایا، اور پھر اللہ نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا قیامت والے دن کا کہ کس نے کہاں جانا ہے، تو شیطان کہے گا وقال الشیطان، شیطان نے کہا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ رب نے پورا کر دیا، اللہ نے پورا کر دیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، میرا تمہارے اوپر کوئی اب قابو نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں ایک چیز ہے کہ دنیا میں تمہیں صرف گائیڈ کرتا تھا، تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کرتا تھا، تمہارے دل میں خیال پیدا کرتا تھا، شیطان نے کسی کو پکڑ کر اپنے ساتھ نہیں کہا بے نماز نہیں پڑھنی، کبھی بولے شیطان نے؟ کبھی کسی کو شراب پلائی ہے شیطان نے؟ کبھی زنا کروایا؟ یہ سارے اعمال اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کہے گا میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، میں تمہیں پکڑ کر گناہ نہیں کراتا تھا، فاستجبتم لی، ہاں تم نے غلطی یہ کی کہ تم نے میری بات سن کر مان لی، تم نے اوکے کر دیا، مان لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھ پر ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو، میری بات کیوں مانی؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی،
میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، میں نے تم پر زبردستی نہیں کی، اور وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون، بے شک جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنایا نا، تو میں اس شرکت سے بیزار ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں تھا۔ شیطان کی کوئی پوجا کرتا ہے بھائی؟ پوری دنیا میں شیطان کو کوئی نہیں پوچھتا، جو بھی پوچھتا ہے کوئی بت کو پوچھتا ہے، کسی نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کے برابر بنا دیا، کسی نے جبریل کو بنا دیا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ شیطان میرا خدا ہے۔ تو یہاں اس شیطان سے مراد کیا ہے؟ اب اس بات پہ میری ساری تقریر ہے اور موضوع ہے۔ حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت شرک سے محفوظ رہے گی، لیکن فرمایا ایک شرک خفی میری امت میں باقی رہے گا۔ شرک خفی کیا ہے؟ چھپا ہوا شرک۔ فرمایا حدیث میں آیا چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ بندہ کوئی اچھا عمل کر رہا ہو لیکن اس کے نفس میں یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا جانیں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ جب اس نیت سے وہ کرے گا تو حضور نے فرمایا من سمع اللہ بہ، من یرا اللہ بہ، جس نے سنایا اس نے رب کے لیے کیا تو رب کے لیے، لیکن نیت کسی کو سنانے کی تھی۔ جس نے دکھانا تو رب کو چاہیے تھا لیکن کسی کو دکھایا، اس کو وہی اجر ملے گا جس کی اس کی نیت ہے۔ ہم قرآن پڑھیں، ہم اچھے، یعنی شیطان ایک تو نا برائی پہ لگاتا ہے، ایک اچھے کام پہ بھی شیطان نہیں چھوڑتا کہ چنگا کام بھی تیرے کو نہ ہو جائے، اچھے کام میں بھی اس کی نیت الٹ پلٹ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اب تبرکن نبی علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھتا چلوں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل انا اغنى الشرکاء عن الشرک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، حدیث قدسی وہ ہے جو زبان نبی علیہ السلام کی لیکن فرمان اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل انا اغنى الشرکاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر قسم کے شرکا شرک سے پاک ہوں، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اور فرمایا فمن عامل لی عملا اشرک فیہ غیری، جس نے عمل تو فرمایا اس لیے کیا کہ غیر کو بھی دکھاؤں، کرنا اللہ کے لیے لیکن غیر کو بھی دکھاؤں۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فانا منہ بریء وہو الذی اشرک، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے بندے کے ہر ایسے عمل سے بری ہوں جو اس نے کسی کے لیے کیا ہے۔ تو ریاکاری موجودہ دور میں یہ بڑی بیماری ہے، ریاکاری بہت بڑی بیماری ہے کہ انسان اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اچھے عمل میں بھی دکھاوا اور ریاکاری کس کو؟ دوسرے کو دکھا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت مقدس میں صحابہ تو اپنے اعمال کو چھپایا کرتے تھے، کوئی بھی عمل ہے بس چھپ کر کے کر رہے ہیں، کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، ایک مہمان آیا، حضور نے بولا بھائی اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ ایک صحابی اٹھ گئے، یا رسول اللہ میں کھلاؤں گا۔ لے گئے اپنے گھر، رات کے کھانے کا وقت تھا اور بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کا ہے۔ کہا بچوں کو بہلا کرنا بس سلا دو، اور جب کھانا رکھو تو دیا بجھا دینا، اور ہم بھی اپنا منہ ہلاتے رہیں گے اور ایسے حرکت کریں گے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن مہمان کو بھوکا نہیں جانے دینا۔ صبح ہی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تمہارے اس عمل سے رب بہت بڑا خوش ہوا ہے۔ کیا تو تنہائی میں گھر کی چار دیواری میں ہے،
نہ تو فیس بک پہ ڈالا ہے، نہ تو ٹویٹر پہ ڈالا ہے، نہ تو کوئی انسٹاگرام پہ ڈالا ہے. کہاں جو رب کے کھاتے میں نیکی ڈالتا ہے اللہ اجر بھی ویسا دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے کیے گئے عمل میں غیر کو شریک کیا، اللہ کہتا ہے انا بری منہ، میں ایسے کام سے بری ہوں. تو لوگ کہتے ہیں جب قرآن حدیث کافی ہے تو اللہ والوں کے پاس جانے کا کیا فائدہ بھائی؟ اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ پیر فقیر کی صحبت میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے لیے قرآن حدیث کافی ہے. میں نے کہا بالکل قرآن حدیث کافی ہے، لیکن تو اپنے دل سے پوچھ کہ آج تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں اللہ کے لیے پڑھی ہیں؟ جتنا صدقہ خیرات کیا اللہ کے لیے کیا، جتنا کوئی اچھا کام کیا اللہ کے لیے کیا؟ اکثر ہمارے کام تو برادریوں کی رضامندی کے لیے ہوتے ہیں. اور کیا جملہ؟ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور برے کام سے بھی اس لیے بچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور تو نہیں، میں اپنی بات کہتا ہوں کہ ہم مولوی لوگ بھی، ہمارے بھی اندر بھی نفس ہے نا، انسان ہے، نفس ہے، ہماری بھی خواہش ہوتی ہے یار یہ کام کرے، لیکن کیا کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، مولوی صاحب نے تو داڑھی رکھی ہے، یہ کیا کام کر رہے ہیں. یعنی کوئی عمل خلاف اولا، لیکن ہم کیوں چھوڑ دیں؟ اللہ کے لیے تو نہیں چھوڑ رہے ہوتے، نفس ہوتا ہے اندر، وہ یار لوگ کیا کہیں گے. تو جب یہ نیت ہو تو اللہ کیا کہتا ہے انا بری من، میں ایسے بندے کے کام سے کیا ہوں؟ بری. میرا ایسے بندے کے کسی نیک عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا یہی فائدہ ہے کہ تم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، جو کرتے ہو رب کی رضا کے لیے کرتے ہو. اللہ والا تمہیں رب کی رضا پر چلنا سکھاتا ہے، ریاکاری جیسے شرک خفی سے بچاتا ہے. تو حضور نے فرمایا میری امت پر مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن ہاں شرک خفی کا ہے، قیامت تک لوگ عمل بڑے کریں گے. اور حدیث بھی آخری زمان کی حدیث ہے، فرمایا قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عالی شان مساجد ہوں گی. کبھی کبھی جب میں دیکھتا ہوں نا مسجدیں، اب تقریباً ہر مسجد ہی عالی شان ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ حضور کی حدیث آج کے دور میں فٹ ہو رہی ہے، اور ہمارے باطنی احوال کے لیے نبی پاک کی یہ حدیث ایک خبردار ہمیں الارمنگ سچویشن میں ڈال رہی ہے کہ کہیں ہم اسی دور میں تو نہیں آ گئے. حضور نے فرمایا مسجدیں عالی شان ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گے، لیکن ایمان والا کوئی نہیں ہوگا. رہ گئی ہے رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہیں وہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اور بھائی اقبال نے تو یہ تو بات کہی ہے، وہ بھائی مسلمان بننا ہے تو وہ پکے مسلمان بنو، یہ کہ آدھا تتر آدھا بٹیر بن گئے. تو اسی لیے وہ چھوڑیں کسی کے لیے کرنا، بس اللہ کو راضی کریں. لوگ راضی نہیں ہوتے، لوگ تو تب بھی کہتے ہیں، کب لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، کہ جب آپ کا جنازہ ہو کر آپ کی میت قبر میں رکھ دی جائے گی، کہیں گے بھائی سر کعبے کی طرف موڑ دو، کہہ دی اب سیٹ ہے، اب ٹھیک ہے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اب ٹھیک ہے جب سر کعبے کی طرف کر دیں گے. تو دنیا راضی نہیں ہوتی، راضی کرنا تو رب رسول کو کرو. اور دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم القیامہ، قیامت والے دن جب اولین و آخرین لوگوں کو رب جمع کرے گا تو کیا ہوگا؟ لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن میں قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے. نادا منادی من کان اشرک فی عملا عملہ للہ عز وجل، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس بندے نے اللہ کے لیے کیے گئے عمل کو کسی اور کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیے گئے عمل کو کسی اور کے لیے کیا، تو اللہ فرمائے گا فل یطلب ثوابہ عند غیر اللہ، اس بندے کو چاہیے اپنا ثواب اسی سے طلب کرے جس کے لیے کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے، جس مقصد کے لیے کیا ہے، جس کی خاطر کیا ہے. اللہ کہے گا چل جا ہوں جا کے اندے کو بلا ثواب، تو نے اس کے لیے کیا نا. جو پیسے کے لیے تو اللہ کہے گا پیسے سے اپنا اجر طلب کر، جو کسی بڑے کے لیے کرے گا تو اللہ کہے گا جا اس کے لیے کر، جو جس کے لیے بھی کرے گا اللہ اسی کے پاس بھیجے گا.
اب ہم اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا اور آپ کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے یا غیر کے لیے ہے. تو اسی لیے اللہ کا ولی اپنی توجہات باطنی سے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور بندے کے اندر للہیت، اخلاص پیدا کرتا ہے. یہ ہے بیسیکلی پیری مریدی کا مقصد. اسی تے پیر رکھے ہوئے نے دعا سے. لوگوں سے پوچھے نا، جتنے لوگ آتے ہیں میں پوچھتا ہوں ہاں جی کدھر مرید ہیں؟ او جی بڑی وڈی گدی ہے ساڈی، فلاں فلاں فلاں. اب ان گدیوں کے نام نہیں میں لے رہا، بہت وڈی ہستی ہے جی. اچھا ماشاء اللہ، تو بیعت کیوں ہوئے تھے؟ وہ پیچھے پیر دا ہاتھ بھی تو ہونا چاہیے. یعنی یہ کنسیپٹ ہے ہماری سنی عوام کا کہ پیر اس لیے پکڑا ہے کہ پیچھے ہاتھ ہونا چاہیے. باجی پیر کو جاؤ، پنگڑے پاؤ، ناچ گانا کرو، قوالی ہوئی تو بس اللہ اللہ خیر صلاح، ختم پاک پڑھو اور جاؤ. یہ تو نہیں تھا پیر کا مقصد. ہم نے جن پیروں کو پڑھا ہے، جن پیروں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی شرک عظیم. یعنی پیر کے پاس جا رہے ہیں کوئی اللہ کے لیے نہیں، پیچھے ہاتھ ہونا چاہیے. یہ ساری ہمارے اندر نوست جاہل پیروں نے، بے دینوں نے، ڈنگیوں نے ڈالی. او جی قیامت میں اسی بھی تانوں جنت چ لے کے جاواں گے، تو بس آیا کر. جیسے کہ اللہ سے پہلے ہی اس کا جناب اللہ سے رابطہ ہوا ہے کہ تو تے تیرے مریداں نے جنت چ جانا ہے. یعنی ہم نے جیسے پہلے ہی کانٹریکٹ اللہ سے رکھا ہوا ہے. کوئی اتنی عظیم ہستی کہ جو اللہ سے ڈائریکٹ رابطے میں ہے. بیسیکلی ہمیں کنسیپٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، تصور اولیاء، تصوف کا بنیادی اصولوں کا ہی نہیں پتہ. ہم نے کس بات کو کہاں کہاں فٹ کیا ہوا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جس نے کسی کے لیے کیا. ایک دفعہ ہمارے پیر و مرشد کے پاس نا، کیونکہ اللہ والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دین جانتے ہیں، قاری قرآن بھی، عالم دین بھی ہے، سب عاشرہ کاری بھی ہیں، اور پیر بھی ہیں، پیر زادے بھی ہیں. ایک نے مرید نے کہا کہ حضور یہ جو دستار ہے نا ہم نے آپ کی وجہ سے پہنی ہے. انہوں نے کہا تم نے مجھ پر بہت بڑا الزام لگا دیا. کہا تم نے یہ جو سر پہ امامہ پہنا ہے یہ پیر کی سنت نہیں ہے، یہ سرکار کی سنت ہے. کہا اگر تم نے یہ میری خاطر پہنا ہے تو تم اتار دو اس کو. نہ میری خاطر تمہاری داڑھی ہے، نہ میری خاطر پگڑی ہے. اگر یہ سب کچھ ہے، ہم نے بھی اسی نیت سے تمہیں ترغیب دی کہ تم اللہ اور رسول کے قریب ہو جاؤ. اور کوئی پیر ہوئے وہ کہے گا نہیں نہیں ہاں بالکل بیٹا تو میرے پیچھے چل. یعنی لوگوں نے تو پیروں کی خاطر پیروں کے رنگ والی ٹوپیاں، پیروں کے طرز کی ٹوپیاں، وہ کہتے ہیں یہ پیروں کی رنگ والی ٹوپی یہ کوئی نسبت کے تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ پہلے کبھی ہوتا تھا بادشاہوں کے دور میں کہ پیران نظام ٹوپیاں دے دیتے تھے اپنی نشانی کے طور پر تاکہ پتہ چل جائے فلاں کا مرید ہے. لیکن اصل ٹوپی پہننا یا امامہ پہننا یہ پیر کی سنت نہیں ہے، سرکار دو عالم کی سنت ہے. تو حضور نے فرمایا جس کی خاطر عمل کیا اللہ قیامت کو اسی کے پاس بھیجے گا، چل جا. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ نحن نتذاکر المسیح الدجال قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے آپس میں، صحابہ دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ دجال کیسا ہوگا، کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، کیوں آئے گا. آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے. اور نبی علیہ السلام جب آئے قال الا اخبرکم بما هو اخفى علیکم عندی من المسیح الدجال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر دجال سے زیادہ ڈر ہے. اللہ اکبر. دجال سے بھی بڑا ڈر کس بات کا سرکار نے کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے جو مرضی کرو، دکھاوا کرو، ریاکاری کرو، بس قبولیت ہی قبولیت ہے. ایسی بات نہیں ہے. رب نے نیتیں ناپنی ہے قیامت کو، اور ہماری اور آپ کی نیت تلی جائے گی پھر عمل قبول ہوگا. نیت اگر ستھری نہیں ہے عمل چاہے پہاڑ لگا دو، خشک لکڑی کی طرح آگ میں لپیٹ دیا جائے گا عمل. حضور نے فرمایا میں تم پر دجال سے بھی زیادہ بڑا خوف کس بات کا جانتا ہوں. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا فقلنا بلا یا رسول اللہ، حضور بتائیے وہ کیا چیز ہے. فرمایا
قال الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من ناظری رجل. حضور نے فرمایا وہ جس چیز کا مجھے دجال سے بھی بڑا خوف ہے اپنی امت پر، وہ دکھاوا اور ریاکاری کا عمل ہے. دکھاوا اور ریاکاری کا عمل ہے. اور فرمایا کوئی بندہ، پھر مثال بھی دی، کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو اور اپنی نماز کو اس لیے درست کرے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، فرمایا اس کا وہ عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ وہ عبادت و سجدہ اس بندے کے لیے جس کو دکھانا چاہ رہا ہے. اس طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل جتنے عمل ہمارے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے نا، وہ سارے عمل غیر اللہ کے لیے ہیں. اسی کو حضور نے شرک خفی کہا ہے، دکھاوا اور ریاکاری. اور یہی شیطان کا سب سے بڑا وار ہے. آخری وار یہی ہوتا ہے کہ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ تجھے سن رہے ہیں، لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں. تو اہل اللہ، اللہ کے جو ولی ہوتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے نفس کو پرکھتے رہتے تھے کہ میرا یہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے یا کسی کی ذات کے لیے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. تو لوگوں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادہ تھے. جو بندہ، ان کی بڑی لوگ خدمت کرتے تھے کیونکہ امام حسین کے بیٹے تھے. اور جب یہ کربلا سے واپس آئے ہیں تو اس کے بعد مدینہ منورہ میں 100 گھروں کے اخراجات، ان کا خرچہ، ان کا لنگر کا خرچہ امام زین العابدین کرتے تھے. اور لوگوں کو تب خبر ہوئی جب خرچہ بند ہوا، جب امام زین العابدین دنیا سے چلے گئے. جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو لوگوں کو تب سمجھ آئی کہ ہمارا خرچہ تو امام زین العابدین کر رہے تھے، لیکن مدینے والے کو بھی خبر نہیں تھی یہ امام زین العابدین کر رہے ہیں. یعنی ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دی. ہم کوئی تھوڑا سا عمل کر لیں، دوسرے کو بتاتے ہیں وہ میں انج کیتا ہی، میں کم کیتا ہے. اپنی تنہائیوں کے اچھے عمل، اول تو تنہائی کو پاک رکھنا ہی بڑا مشکل کام ہے. تنہائیوں میں اگر اللہ اچھا عمل کرا دے تو اس کو بالکل قبر میں جیسے مردہ دفنایا ایسے دفنا دو. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جو تنہائی میں کیا گیا اچھے عمل کو برسر بازار بیان بھی نہیں کرتا، نہ سناتا ہے نہ دکھاتا ہے، فرمایا اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. اور یہی حضور نے حدیث میں فرمایا مومن کی، نبی علیہ السلام نے کیا نشانی بتائی تھی، فرمایا مومن کی مثال سنترے کی طرح ہے. فرمایا خوشبو بھی دیتا ہے اور میٹھا بھی ہے. فرمایا مومن بھی لذت میں اچھا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہ مومن ہے. یعنی مومن کو ٹیگ نہیں لگانا پڑتا میں عاشق رسول ہوں. مومن کا طرز و فکر و عمل ہی بتاتا ہے اور اس کے اندر کا خلوص بتاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ مومن ہے. اور حضور نے فرمایا ایسے بندے کی جس بندے میں ریاکاری نہیں ہے، ایسے بندے کی شان، نبی پاک نے کعبہ کو مخاطب کیا، فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفت ہے، لیکن تجھ سے بڑی عظمت و شان ایک بندہ مومن کی ہے. وہ جو حضرت سلطان الباؤ نے یہ بات کہی ہے، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی نا اللہ والے کی. اللہ والے جو اللہ کے ولی ہیں، صوفیاء ہیں، وہ رمز پہ بات کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ایک نگاہ سورم مرشد ویکھے تے 100 حجاں تو چنگی. کیا یہ بات کہی ہے؟ بڑے عرصے تک مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی. پھر اپنے شیخ کے پاس ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ نکتہ ہم پر کھولا کہ اللہ والوں کی ایک نگاہ 100 حجوں سے کیوں اچھی ہے. کہا 100 باری بھی حج پہ چلے جاؤ نا، بندہ کیا پتہ ہر باری سیلفی لینے کے لیے جا رہا ہے، ہر باری کیا پتہ دکھاوے کے لیے جا رہا ہے، ہر باری کیا لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے جا رہا ہے. فرمایا کہ 100 حج بھی کر لو نا، اندر کی آنکھ نہیں کھلتی. جب اندر پاک ہو کر جاؤ گے نا تو ایک حج بھی بتائے گا تو نے حج کیا. اور فرمایا یہ کامل شیخ کی توجہ کے بغیر یہ چیز نہیں ملتی. اسی لیے ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو غوث پاک کی جو بات ہے کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. شیطان کے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے، نفس ہی تمہیں کہہ رہا ہے نا یہ کرو وہ کرو. جو میں نے آیت پڑھی سورہ ابراہیم کی
شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا. شیطان بھی قیامت کو یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو صرف دعوت دی تھی اس کو, قبول تو اس نے کیا, اس نے قبول کر لیا, میں نے پکڑ کے اس سے برا کام نہیں کروایا. اس لیے اللہ والے, اللہ کے نیک بندے پہلے نمبر پر اپنے جو طالب ہوتا ہے اس کو طالب خدا بناتے ہیں, اس کے اندر دنیا کی طلب ختم کر دیتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت امیر خسرو تشریف لائے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بادشاہ کے بہت بڑے پوسٹ پر تھے, بادشاہ کے ساتھ وزیر تھے. جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ کیونکہ بڑے لوگ آتے ہیں نا, کوئی دعا سے, کوئی تعویذ لینے, کوئی دم کروانے, کوئی جی اپنا مسئلہ سنانے, اپنا دکھڑا سنانے. اللہ والوں کے پاس بھی رنگ برنگے لوگ آتے ہیں نا. انہوں نے کہا بھائی تمہارا کیا مقصد ہے, کوئی ریاستی مسئلہ ہے؟ کہ نہیں, میں نے رب کی محبت حاصل کرنی ہے. حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں. پڑھیں ذرا ان کا احوال, ذرا پڑھیں. اتنا ان کے پاس مال ہوتا ہے کہ 70 اونٹ ان کے خزانوں کے چلتے تھے, اور اپنے شیخ کی جوتی 70 اونٹ دے کر, اوپر جتنا کچھ مال ہے وہ سارا مال اور اونٹ دے کر نظام الدین اولیاء کی جوتی خریدی. اور وہ جوتی بھی کس سے خریدی ہے؟ نظام الدین اولیاء کے پاس 3 دن سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی بیٹی کی شادی ہے, کچھ ہماری ہیلپ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میرے پاس اس وقت تو کچھ ہے نہیں ہے, تو یہ نہ ایسا کر میرے جوتے لے جا. ان کو کیا پتا تھا یہ جوتے بڑے قیمتی ہیں, قیمتی بندے کو ہر چیز ہی قیمتی ہوتی ہے. وہ بازار میں گیا جوتے والے کے پاس, یہ جوتے لے لو, اس نے تھوڑا سا ریٹ لگایا. تو ان کو حضرت امیر خسرو وہاں سے گزر رہے تھے بڑا خزانہ لے کر. انہوں نے کہا بھائی یہ جوتی یہ تو میرے مرشد کی ہے. کہا جی میں بیچنے آیا ہوں. کہا تمہیں پتہ ہی نہیں اس کی قیمت کیا ہے, یہ سارے اونٹ لے لے تو. سارے اونٹ لیے. اب میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ اللہ والوں کی چیزوں کی قیمتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان کی اپنی بڑی قیمت ہوتی ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید امیر خسرو علیہ رحمہ جب انہوں نے وہ جوتی لی تو بتایا حضور آپ نے جوتی دی تھی اس کو تو میں نے 70 اونٹوں میں خریدی ہے. فرمایا بڑی سستی خرید لی ہے, ہماری تو جوتی کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ والے, کیونکہ ان کے دل میں ہر چیز ختم ہوئی ہوتی ہے, دنیا کی طلب محبت, وہ اللہ کی محبت میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں. تو پھر حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو علیہ رحمہ کو فرمایا کہ ایک فقیرانہ لباس پہن اور دلی کے بازار میں پہلے بھیک مانگ, پھر اللہ ملے گا. نفس مارا, بڑی اکڑ ہوتی ہے نا بندے میں اللہ کی ولی. تو ہم بھی یہاں پر آپ کے سامنے بڑے بن ٹھن کے جناب بڑے باعزت بن کے مرشد کے پاس وہ کہتے چل بھائی پانڈے تو چل ایتھے جھاڑو مار. نفس ہے نا اندر. وہ کہتے ہیں مولویوں کا نفس بڑا سخت ہوتا ہے, تو مولویوں کے ساتھ وہ زیادہ سختی سے پیش آتے ہیں, کیوں خود بھی مولوی, پیر بھی, عالم بھی. تو جتنے اللہ والے ہیں نا, لوگ تو کہتے ہیں مرید ناراض ہو جائے گا. پہلے ہوتی تھی, ہمارے حضرت فرماتے ہیں پہلے ہوتی تھی اللہ پرستی, پھر ہوئی پیر پرستی, آج کے دور ہوتی ہے مرید پرستی. اب اللہ پرستی نہیں ہے نہ پیر پرستی ہے. اب پیر کہتا ہے کہ تو مرید نہ ناراض ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ نہ مرید کو تاکید کرتے ہیں اچھے کام کی, نہ برے کام سے منع کرنا کہ باجی مرید اگر نہیں آیا تو نذرانہ نہیں آنا. پرانے لوگ تھے, ان کا توکل اللہ پر تھا, ان کا ہر کام رب کے لیے تھا, تو رب کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی تھی ان پر. وجہ کیا ہے کہ ان کا دل ریاکاری سے خالی تھا اور ان دکھلاوے سے خالی تھا, فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا. انشاءاللہ العزیز پیر والے دن بعد نماز عشاء ایک مختصر سی محفل ہے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے والے سے. حضرت علامہ سید زین العابدین شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو تمام دوست احباب کوشش کریں. مختصر سی محفل ہے, 1-1.5 گھنٹے کی ہماری محفل ہوتی ہے, اس میں تشریف لائیں.